بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. اس وقت میں لندن میں ہوں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے, اور پیچھے خبریں مجھے ملتی رہ رہی ہیں. سب سے پہلے تو آپ سب کو رمضان کا چاند مبارک ہو, وہ نظر آ گیا. اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہم سب کے لیے, ہمارے ملک کے لیے بہت ہی بابرکت کر دے. بڑی مشکلیں ہو رہی ہیں. لگتا ہی ہے کہ عمران خان آسانی سے کرسی کی جان نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے کل سے لے کے ابھی تک جتنے بھی اعلانات کیے ہیں اسے واضح ہے کہ وہ ہر قیمت پہ ہر حال میں اپنی کرسی بجانا چاہتے ہیں, چاہے ملک میں آگ ہو, خون ہو, ندیاں بہ جائیں. جس طرح وہ نوجوانوں کو اکسا رہے ہیں, میں تو حیران ہوں. احتجاج کی کال دے رہے ہیں. کل 1 لاکھ بندہ اکٹھا کرنے کی دھمکی دے دی ہے. پھر اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر سمیت اٹارنی جنرل کو غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں. یہ وہ واضح اشارہ ہے کہ وہ اس سلسلے میں ہر غیر آئینی, غیر قانونی, غیر اخلاقی کام کرنے کو تیار ہیں. اور میرے حساب سے کل کا دن بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے. اگر کپتان نے اپنی روش کو ترک نہ کیا, نہ بدلا, تو اب تک ان کے اور ان کے کھلاڑیوں کی زبان میں صرف تلخی صرف اپوزیشن کے لیے نہیں, قومی سلامتی اداروں کے خلاف بھی کھول کر سامنے شروع آ گئی ہے. آج ٹویٹر پہ باجوہ اور بیگرز, یہ جو ہے وہ 2 ٹاپ ٹرینڈز رہے ہیں. میری سمجھ سے باہر ہے کہ پی ٹی آئی والے یہ سب کچھ کر کے کس کو کیا پیغام دے رہے ہیں. حالانکہ تحریک عدم اعتماد ایک آئینی کام ہے, رائٹ ہے آئینی, اور اس اداروں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. فرض کریں کہ جس طرح آج فواد چودھری کو وزیر قانون بنایا گیا, انہوں نے پہلے ہی دن شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو اندر کرنے کے پلان پہ کام شروع کر دیا. اگر وہ ایف آئی اے یا کسی اور ادارے کو استعمال کرتے ہیں, ان دونوں کو دھر لیتے ہیں, تو کیا نون لیگ سپورٹرز اور ووٹرز جو ہیں وہ اس موجودہ حالات میں چپ کر کے بیٹھے رہیں گے؟ میری نظر میں تو بالکل بھی نہیں. سچ یہ ہے کہ ایم کیو ایم اور باپ کے حکومت چھوڑنے کے بعد اس بارے میں اب کوئی ابہام نہیں رہ جاتا کہ عمران خان اخلاقی اور پارلیمانی روایات کے مطابق ملک کے وزیر اعظم نہیں رہے, لیکن وہ اپنی شکست تسلیم کرنے کے لیے آمادہ ہی نہیں نظر آ رہے. وہ آخری بال تک کھیلنے کے لیے بضد ہیں, حالانکہ میچ آخری اوور سے پہلے ہی فیصلہ کن ہو چکا ہے. میں بتاتا رہوں کہ پاکستان کوئی کرکٹ گراؤنڈ نہیں ہے, نہ ہی کوئی میچ ہے. عمران خان اپنی ضد, اپنی انا سے پوری ریاست کو اور ملک کو اور قوم کو تینوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. کل کچھ بھی ہو تو مریں گے تو پاکستان کے بچے, ڈنڈے کھائیں گے, لڑیں گے, جھگڑیں گے عوام کے بچے. کپتان کے بچے تو لندن میں محفوظ ہیں. وہ تو یہ سب ویکٹ بنا رہے ہیں یہاں پہ اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی خاطر. سازش, چوری, غداری, کرپٹ ایجنٹس کا الفاظ بغیر کسی ثبوت کے مسلسل استعمال کر کے جتنا کپتان نے پاکستانی سیاست کو, سیاستدانوں کو اور ملک کو نقصان پہنچایا, پاکستان کی تاریخ میں اتنا نہیں ہوا تھا. پی ٹی آئی مزید تتر بتر ہوتی جا رہی ہے, اس کا شرازہ بگڑتا جا رہا ہے. میڈیا بھی خط کو لے کے عمران خان کا اب تو خوب توا لگا رہا ہے. عمران خان پارلیمان میں تو جنگ ہار چکے ہیں, انہیں سپریم کورٹ سے کچھ ملتا نظر نہیں آ رہا, تو انہوں نے جلسے جلوس کے ذریعے جنگ کا ایک ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی. دیکھ لیا کہ دھونس دھاندلی اور دھمکیوں کی سیاست نے بھی کام نہیں دکھایا, تو یہ کھلی دھمکیوں پہ, ننگی دھمکیوں پہ اتر آئے ہیں. لیکن پھر بھی اب لگتا ہی ہے کہ معاملات نے ان کے حق میں جانے سے قطعی طور پہ انکار کر دیا. کل عمران خان کا صاحب اقتدار تک پہنچنا اور پھر قلیل عرصے میں کلین بولڈ ہو کے رخصت ہونا ہماری قومی تاریخ کا ایک المناک باب بننے جا رہا ہے. پر اگر کل اسپیکر اسد کیسر یا حکومتی اراکین یا کپتان نے کوئی گیم کرنے کی کوشش کی, تو مجھے نہ صرف پارلیمنٹ کے اندر بلکہ باہر بھی میدان جنگ بنتا دکھائی دے رہا ہے. بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے, کہا جا سکتا ہے, لیکن مجھے اپنے ملک کی فکر ہے کہ میں خود ہی بھی اسی کا حصہ ہوں, اور ملک کی خراب معیشت اور حالات کا شکار ہوں, اور اسے خیر مانگتا ہوں کہ ہم مزید اندرونی انتشار کے متحمل نہیں ہو سکتے. دوسری جانب اگر آپ توجہ مقبول کرواؤں اور بات کی جائے تو عمران خان کو پہلے سے خدشہ تھا کہ شہباز شریف ان کے متبادل ہو سکتے ہیں. اس لیے انہوں نے وزیر اعظم بننے کے بعد شہباز شریف کو ہی اپنا سب سے بڑا حریف سمجھا, سب سے پہلے اسی کو جیل میں ڈالا. بلکہ ان کے وزیر اعظم بننے کے بعد پہلی گرفتاری شہباز شریف کی تھی, اور پھر شہباز شریف کو 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ گرفتار کیا گیا. ان کے خاندان کو ٹارگٹ کیا گیا. حکومت مسلسل اسی کوشش میں رہی کہ شہباز شریف کو مائنس کر دیا جائے, لیکن اس کے باوجود شہباز شریف بچ گئے. اور عمران خان کا خدشہ درست ہے کہ شہباز شریف ان کی جگہ لے سکتے ہیں, اور آج شہباز شریف وزارت عظمیٰ کے لیے اپنی تمام راستے ہموار کر چکے ہیں. جہاں شہباز شریف نظر آ رہے ہیں ان کے لیے راستہ اور منزل آسان نہیں تھی. انہوں نے یہ ثابت کیا کہ صحیح اور دشوار راستے سے بھی منزل جو ہے آسان حاصل کی جا سکتی ہے. انہوں نے جو چومکھی لڑی ہے
پارٹی کے اندر بھی اپنے موقف کے لیے ایک مشکل لڑائی لڑی اور پارٹی سے باہر یعنی راستہ ہموار کرنے کے لیے بھی ایک مشکل صورتحال کو اپنے حق میں تبدیل کرنے کے لیے لڑائی لڑی۔ شہباز شریف پہلے دن سے مفاہمت کے حامی ہیں، لیکن انہیں یہ تانا سننے کو ملتا رہا کہ شہباز شریف کی مفاہمت کی پالیسی نے ان کو کیا دیا، جو ان کی مفاہمت کی پالیسی پاکستان مسلم لیگ نون کو کچھ دے گی کہ نہیں دے گی۔ تحریک عدم اعتماد کی ممکنہ کامیابی کی صورت میں شہباز شریف کیسے وزیر اعظم ہوں گے؟ ایک عمومی رائے تو یہ ہے کہ وہ بہتر وزیر اعظم ہوں گے۔ پنجاب میں آج بھی لوگ ان کے کام کی تعریفیں کرتے نہیں تھک رہے۔ بہرحال پاکستان میں ہر آنے والا گھنٹہ جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہے، لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز سیاست کو سیاست سمجھیں، اس کو اتنا مت آگے لے کے جائیں کہ آپ اپنے گھروں میں اپنے رشتہ داروں سے اپنے دوستوں سے ان لوگوں کے لیے لڑائیاں کریں، اور خاص طور پہ جو آپ کو جھوٹ بول کے اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔